یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم نبی کی جسے اللہ نے نہ صرف حسن و جمال کی نعمت سے نوازا بلکہ حکمت، صبر اور پاک دامنی کی مثال بھی بنایا۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف کی، جن کی زندگی حیرت انگیز آزمائشوں اور اللہ کی مدد سے کامیابیوں سے بھرپور تھی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ایمان افروز داستان۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے محبوب بیٹے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص کشش اور ان کے اخلاق میں ایسی نرمی تھی کہ ہر دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا، لیکن ان کے بھائیوں کے دل میں حسد تھا۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، آبا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا جو میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی اہمیت کو سمجھا اور فرمایا، بیٹا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپائے رکھنا کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ لیکن حسد کی آگ بھائیوں کے دلوں میں پہلے ہی جل رہی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ یوسف کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا، آبا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کا خیال رکھیں گے اور وہ ہمارے ساتھ کھیل لے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا لیکن وہ مجبور ہو گئے۔ بھائیوں نے سازش کے تحت یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام تنہائی اور خوف کے عالم میں اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، غم نہ کرو، ایک دن تم ان کے اس عمل کی حقیقت بتاؤ گے جبکہ وہ تمہیں پہچان نہ سکیں گے۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزرا اور پانی نکالتے وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ قافلے والوں نے سوچا کہ یہ ایک غلام ہے اور اسے بیچنے کے لیے مصر لے گئے۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اپنے محل میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کو ایک اور بڑی آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئی اور انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ لیکن یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، وہ مجھے ہر آزمائش سے بچانے والا ہے۔ یوسف نے خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ اللہ نے انہیں محفوظ ہونگے رکھا، لیکن زلیخا نے جھوٹا الزام لگا کر یوسف کو قید کروانے کی کوشش کی۔ عزیز مصر نے تحقیق کے بعد دیکھا کہ یوسف بے قصور ہیں، مگر زلیخا کے دباؤ کی وجہ سے انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ قیدیوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ان سے رجوع کیا۔ ایک قیدی نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ پرندے میرے سر پر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، تم میں سے ایک بادشاہ کے دربار میں واپس بلایا جائے گا اور دوسرے کو سالی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں اور 7 ہری بالیاں 7 سوکھی ہوئی بالیوں سے بدل رہی تھیں۔ بادشاہ نے تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید سے بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ خواب 7 سال کی خوشحالی اور پھر 7 سال کے قحط کی نشاندہی کرتا ہے۔ قحط کے دوران بچانے کے لیے خوشحالی کے سالوں میں اناج ذخیرہ کریں۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی حکمت سے متاثر ہوا اور انہیں مصر کے خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ قحط کے دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر پہنچے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا لیکن یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، جب تک تم اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو نہ لاؤ تمہیں مزید اناج نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے اپنے والد سے بنیامین کو لے جانے کی اجازت لی اور واپس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک چال کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے اپنی ماضی کی غلطی پر شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو مصر بلایا اور ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر یقین رکھیں، صبر کریں اور ہر آزمائش میں اللہ کی مدد مانگیں۔ آخر کار کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔